السلام علیکم۔ میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ آج میں یہ پی ایم اے کی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن والوں کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا ڈان میں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ایریل فائرنگ کرتے ہیں عید پہ کبھی، اور کبھی ہمارے انڈیپینڈنس ڈے پہ، اور کبھی یہ نیو ایئر پہ، تو ان کو یہ بند کرائیں، اسٹرکٹلی اس پہ بین کرائیں۔ تو بات یہ ہے کہ 144 کا لگانا تو ٹھیک ہے، چلو اس پہ لگا دیا آپ نے، اگر اس پہ آپ امپلیمنٹ نہ کرائیں تو بیکار۔ تو جیسے میں پہلے کہتا آ رہا ہوں اپنی تمام ویڈیوز میں کہ لاز ہمارے پاس سب ہیں، ون ٹو آل، نیم اینی تھنگ فار اینی لا آپ بولیں کہ جی یہ قانون ہے تو وہ ہمارے پاس ہے، مگر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ایون آپ جانور کو ذبح نہیں کر سکتے سر عام گلی میں، اس پہ بھی قانون ہے۔ تو ایک تو پتہ نہیں، ہمارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، جو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب قانون ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ اگر کسی کو مرض ہو تو پبلک میں جائے تو وہی قانون ہے، تو وہ بھی پتہ نہیں۔ تو اور جب پتہ ہی نہیں ہو قانون تو ہیں تو کیا ہوگا؟ لا علمی میں، اور اسپیشلی جو قانون کو نافذ کرتے ہیں یعنی کہ پولیس کے علم میں ہی نہیں ہے، اور علاقے کے ایس ایچ او کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں ان کے مطالبے پہ۔ تو صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے اپنے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایریل فائرنگ کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو کچھ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب آپ ہوا میں فائر کرتے ہیں نا، تو وہی بلیٹ جو آپ فائر کر رہے ہیں وہ اسی تیزی سے، مگر اور ڈبل تیزی سے وہ آتی ہے نیچے، اور وہ آپ کو، اگر آپ کو لگی چلانے والے کو، تو اپنے اس کی کھوپڑی سے پار ہو جائے گی، وہیں مر جائے گا۔ اور لوہے پہ لگی، میں نے خود دیکھا ہے، گاڑیوں سے کراس ہو گئی تو گاڑیوں سے کراس ہو جاتی ہے، اور انوسینٹ آدمیوں کو مارتی ہے، ان کو لگ گئی کسی کو، اور کہیں اللہ نہ کرے وہ ٹکرا کے ریکوشا ہو کے کسی اور کو لگی انوسینٹ تو وہ مر جائے گا، یا سیریسلی وہ انجرڈ ہو جائے گا۔ تو اول تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے بندو، آپ کے علاقے میں بوڑھے ہوں گے، ہارٹ پیشنٹ ہوں گے، ہارٹ کے مریض ہوں گے، جو یہ دھماکے برداشت نہیں کرتے۔ تو کیونکہ ابھی یہ ایک انسانیت کی بات ہے، وہ آپ پتہ ہی نہیں ہے، انسانیت کا بھی آپ خیال نہیں کرتے ہو، کسی کی جان کا خیال نہیں کرتے ہو، اپنی جان کا خیال نہیں کرتے ہو، لوڈنگ ان لوڈنگ میں اپنے بھائی کو مار دو، کسی قریبی عزیز کو مار دو، کیونکہ یہ تو ویپن ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ تو ہم اکیڈمیز میں جب کرتے ہیں تو بہت سخت ٹریننگ ہوتی ہے اس کی، سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ویپن کو ہینڈل کیسے کیا جائے، لوڈ کیسے کیا جائے، ان لوڈ کیسے کیا جائے، کھولا کیسے جائے، جوڑا کیسے جائے، اور تمام باتیں ہم احتیاط سے کرتے ہیں، پھر ہم ہینڈل کرتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں تو یہ تھی، اب پولیس کا تو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ میں ان کو ہر مہینے میں چاند ماری کراتا تھا، لے جاتا تھا، فائرنگ کراتا تھا پولیس والوں کو، کیونکہ کئیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا افسروں کو کہ سروس اسٹاک کیا ہوتا ہے، اینڈ پریکٹس اسٹاک کیا ہوتا ہے۔ یہ تو جب
ہم تو کیونکہ پنجاب میں ٹریننگ کی ہوئی تھی، پنجاب میں ہمارے استاد بہت اچھے تھے، اور میرے ڈی آئی جی اللہ جن نصیب کرے صدیق ڈوگر، پھر سعد اللہ خان ہمارے میرے ایس ایس پی تھے، میں ان کا اے ایس پی تھا، تو یہ اچھے افسر تھے، تو ہم لوگ میری ٹریننگ بڑی اچھی ہوئی، تو کچھ آرمی میں اچھی ٹریننگ ہو گئی، تو وہاں سے بھی سیکھ لیا، تو بلکہ وہاں بہت کچھ سیکھا، ڈسپلن بھی سیکھا آرمی سے، اور بڑے ہتھیار چلانے بھی سیکھے، اور ہم تو وہ لائیو شیئرنگ میں بیٹل اناکولیشن میں جاتے تھے، اوپر سے لائیو گرتے تھے شیئر، وہ بھی کیا ہوا ہے، اور روٹ مارچز بھی کی ہوئی ہیں، جو میرے یونٹی کے ہوں گے افسران ان کو یاد ہوگا 31 پنجاب کے، کہ روٹ مارچ بھی سلیم اختر نے کیسے کی تھی، اور بہرحال تو سب ہم نے ٹریننگس کی، ہمیں پتہ ہے، اب عام لوگ کو پتہ نہیں ہے، ویپن کا وہ ایسے فائر کر دیں گے لوگ مریں گے، اب اس میں سب سے بڑی ذمہ داری علاقے کے ایس ایچ او کی ہے، اگر اوپر اس کے افسر صحیح ہیں، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، اور میں آئی جی کو بھی کہوں گا کہ اس میں سخت آپ آرڈر نکالیں، اور یہ تھریٹ ٹو لائف بھی ہے، انڈینجر کرتا ہے زندگی کو، تو وہ اگر ان کو کہیں اگر کسی نے چلایا تو ہم کیس رجسٹر کریں گے، اور آپ کو جو نیگلیجنس کی ہے اور انٹینشنل، بلکہ ہم اس کو سمجھیں گے کہ آپ جو ہیں کسی کے اوپر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کر رہے ہیں، اس کا کیس درج کریں گے آپ کے اوپر، اگر آپ نے یہ 2-3 کے اوپر ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی ایئر فائرنگ تو کیا قریب بھی نہیں جائے گا، میں یہ اس طرح ٹھیک کر چکا ہوں، حیدرآباد میں بہت کرتے تھے، جو ان کو یاد ہوگا جب میں نے چارج لیا تو پھر اگلے ہفتے ہی ایک گولی بھی ہوا میں نہیں چلاتا تھا کوئی، تو برحال اس وقت جو لوگ تھے ان سب کو یاد ہوگا میرا، تو اب یہ ہے کہ آپ جو ہیں ایس ایچ او اس کو آرڈر کریں تمام کو، ہر ایک ڈی آئی جی، ہر ایک ایس ایس پی اینڈ آئی جی سندھ، کہ یہ اسٹرکٹلی اس پہ کنٹرول کریں، اور جہاں سے گولی چلی پھر ہم ریڈ کریں گے، یہ نہیں کہ آپ پیسوں کے لیے جائیں ہمارے علاقے کے لوگ ایسے چور جا کے پیسے لینے یہ پہ چھوڑ دیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے پتہ پڑا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی، آپ یہ بھی ان کو بتائیں، تو اور اس میں بڑا رول اپنا ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کا بھی ہے، اسپیشل برانچ کا بڑا رول ہوگا اس میں، اور وہ لوگوں کو اپنا سمجھائیں گے کہ بھائی یہ اس کی باقاعدہ رپورٹ جائے گی اور آپ لوگ گرفتار ہو جاؤ گے، تو جب یہ اسٹیپس آپ لیں گے، اور پاکستان رینجرز بھی ہے کراچی میں اسپیشلی، تو وہ بھی سخت ایکشن لیں گے، تو پھر جا کے یہ ایریئر فائرنگ ہوگی، نہیں تو یہ ہر سال ڈیتھس ہو جاتی ہیں، اینڈ اس کا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کسی کے اوپر، بیچارے مر گئے تو مر گئے غریب آدمی، تو اور نقصان ہوتا ہے، کہیں آگ بھی لگ سکتی ہے اس سے، کیونکہ گرم ہو کے آتی ہے بلٹ، اور تو یہ پلیز ان کو آپ اپنا تمام مشتاق مار سے میں کہہ رہا ہوں، آئی جی سندھ سے، اور کہ یہ اسٹرکٹلی آپ اس پہ آرڈر نکالیں، تو یہ تاکہ یہ اس پہ ایئر فائرنگ نہ کریں، اور یہ کریں تو آپ 8-10 کے اوپر کیس ڈال دیں، کر دیں اندر پہ، دیکھو کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح لا کی امپلیمنٹ کریں گے تو رول آف لا کی ایک قسم کی حکومت ہوگی، جس میں رول آف لا ہو، ریٹ آف لا ہو، تو اس طرح آہستہ آہستہ ہم لوگ رول آف لا کی طرف جائیں گے۔ اللہ حافظ۔